بلدیہ وسطی میں آفیسر ایسوسیشن کے تحت ایک احتجاج کا انعقاد کیا گیا۔ بلدیہ وسطی کے مرکزی لیاقت ٹاؤن آفس کے سامنے بلدیہ وسطی کے تعلق رکھنے والے افسران بڑی تعداد میں جہاں موجود تھے، وہیں ایم کیو ایم پاکستان بلدیہ وسطی لیبر ڈویژن بھی ان کی حمایت میں آ گئی اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ انتہائی غیر سیاسی احتجاج تھا، تاہم لیبر ڈویژن چونکہ افسران و ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، وہ بھی یہاں پہنچ گئی تھی۔ اس موقع پر زبردست نعرے بازی کی جا رہی تھی اور وہ صرف اور صرف اپنے حقوق کے تحفظ کی تھی کہ ملازمین کے تمام واجبات فوری ادا کیے جائیں، جبکہ ٹائم اسکیل اساتذہ کو دیا جائے۔ ملازمین بھی پریشان ہیں، جبکہ بلدیہ وسطی میں کونسل کے افسران کو کھڑے لائن لگانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے اور لوکل گورنمنٹ کے تحت ایس یو جی افسران بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ تاہم یہاں مظاہرین پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے اور ان پر مختلف تحریریں درج تھیں جو آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہاں نعرے بازی بھی ہوتی رہی، ہم آپ کو سنواتے ہیں، سنیے ذرا۔ اس موقع پر آفیسر ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم لیبر ڈویژن بلدیہ وسطی سے تعلق رکھنے والے ناصر اور دیگر نے بھی خطابات کیے، ہم آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ سنیے کہ آفیسرز کیا کہہ رہے تھے۔ اور ہدایت دی جا رہی ہیں، اس کے اندر مزدوروں کا استحصال، مثلا کسی کی گریجویٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہے، جو تنخواہیں سندھ گورنمنٹ بڑھا رہی ہے، جو تنخواہیں فیڈرل گورنمنٹ بڑھا رہی ہے، لیکن اس پر کسی پر بھی یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ڈی ایم سی کے کوئی ایک ڈپارٹ نہیں ہے، ہر ڈپارٹ میں خلفشار ہے۔ مزدور جو ہے وہ پریشان ہے، کسی کے گھر میں بیماریاں ہیں، کسی کے گھر میں فاقہ کشی ہے، اور مزدور اپنے حقوق کے لیے ہر موقع پر جمع ہو رہے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے بھی ایک اہتمام کیا گیا تھا، اس میں بھی اس احتجاج کے اندر تمام مزدوروں نے شرکت کی تھی، اور آج بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کے افسران اور جتنے بھی یہاں کے مزدور ہیں وہ تمام لوگ اپنے حقوق کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم دارجو صاحب سے جو ڈی ایم سی سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را وہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس پر ہمدردی سے غور کریں، نہ صرف غور کریں، اس پر امپلیمنٹ بھی کریں، اور ان لوگوں کو اس معاشی جو ان کا استحصال ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ کبھی ویریفیکیشن کے نام پہ، کبھی ٹرانسفر کے نام پہ، کبھی دیگر ممالک کے معاملے پہ تمام افسران کو، لیبر کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہم ڈی سی صاحب اور ڈپٹی کمشنر ڈی ایم سی سینٹرل ضلع بستی کو، محمد خان دارجو صاحب کو یہ واضح کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تعصب پرستی بند کی جائے، اور جن ملازمین کو دربدر کیا ہے ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ کہ مسلسل ہمارے ساتھ ایک اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ تمام ڈی ایم سیز میں تو ملازمین کو ان کے واجبات مل گئے ہیں، لیکن ہماری ڈی ایم سی میں ہمارے ملازمین کو واجبات نہیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا ہماری بجٹ بک میں پچھلے سالوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے مطابق بہت ساری پوسٹیں ہمارے یہاں کے افسران و ملازمین کے لیے تھی، جنہیں جو ہے وہ دوسرے افسران کے لیے متعین کر دیا گیا، جس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب لوگ جو ہے ایک ایسی کنڈیشن میں آ گئے کہ شاید ہم لاواری سے، یا ہمارے پاس ہماری کوئی جائز حقوق نہیں ہے اور ہم جو ہے اپنی پوسٹوں پر کام نہیں کر سکتے ہیں، اور آئے دن کے ٹرانسفر پوسٹنگ اور ایسے نئے لوگوں کا یہاں پر جو لوگ پلی بارگین میں موجود ہیں اور جو لوگ اپنے اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے مشکوک ہے کہ 1941 ابھی جیسے ایک ایس یو جی افسر کو یہاں تعینات کیا گیا تو اس کی ڈیٹ آف برتھ 1974 ہے، اور اس کے مطابق اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے 2013 کا ہے، تو 41 سال کی عمر میں اس کو اپوائنٹمنٹ مل رہا ہے۔ تو یہ سارا ہمارے حقوق پر قاصدانہ حملہ ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ آنے والے جتنے بھی افسران ہیں ڈی ایم سی سینٹر کے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہمارے امپلائی جمع ہیں، خاص طور پہ 5 زونوں کے لیبر ڈویژن کے انچارجز، جس میں بابر بھائی ہیں، نعیم بھائی ہیں، شفیق بھائی ہیں، اور اپنا یونس بھائی ہیں اور ناصر بھائی ہیں، ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے بھرپور ہم امپلائیز کے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے۔
और एक बार फिर हम सहाफ़ी हज़रात का ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहेंगे हमारी ये आवाज़ जो है, जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, उन तक पहुँचाए कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को खुदारा रोकिए। हम मजबूर हो जाएंगे किसी बड़े कदम को उठाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम बड़ा कदम उठाएं, लेकिन हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस पर एक्शन लीजिए। और ये बात में वेरिफिकेशन और ये हमारा 10% रोक लेना, टाइम स्केल नहीं करना, मजदूरों की सैलरियाँ रोक लेना, तज़लील करना, इसको बंद किया जाए। ये यकीनन ऑफिसर एसोसिएशन का एक टोकन एहतजाज था और इसके बाद इसका दायरा वसी होगा और इंतहाई वसी होगा। वेरिफिकेशन के नाम पर हिरासा करने का अमल बंद किया जाए, वरना तमाम तर तफसीलात मंजर आम पर आएंगी। ये भी हमने सुन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ऑफिसर एसोसिएशन जहां अपने अमली तौर पर आज पहला एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब हुई, वहीं ऑफिसर एसोसिएशन ने आज से चंद माह पहले रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी के हमरा एक पटिशन सिंध हाई कोर्ट में दायर की हुई है। एक नहीं दो। साबिक टाउन नायब नाजिम औरंगी टाउन शाहिद बशीर ने भी पटिशन दायर की है। 2 पटिशन अदालतों में पड़ी है कि कौंसल के अफसरान के साथ ज़्यादती का सिलसिला बंद किया जाए और इस अदालत में ज़ेर समाअत है। इस पर भी यकीनन फ़ैसला आएगा क्योंकि ऑफिसर एसोसिएशन इसको फॉलो कर रही है। ताहम पटिशन दायर होने के बाद आज चंद माह गुजरने के बाद ऑफिसर एसोसिएशन ने भी ये पहला एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इसमें वो अपने जायज़ हुकूक़ और जायज़ मरात और जायज़ मामलात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये सिलसिला अभी मज़ीद आगे जाएगा और अगर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर इस पर तवज्जो नहीं दी तो ये एक पंडोरा बक्स खुलेगा और ये सिर्फ बल्दिया वस्ती नहीं, ये कराची के तमाम अजला से खुलेगा और हैरान कौन तौर पर कौंसल के मुलाजमीन के साथ सिंध भर में जो सलूक रवा रखा जा रहा है, जिनमें कोई इम्तियाज़ नहीं रखा गया और कौंसल के एम्प्लॉइज़ पिसते चले जा रहे हैं, तो यकीनन आतिश फ़िशां सिंध की सतह पर फट सकता है। असम्बली में भी आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत शायद बजट में मसरूफ़ थी, अब तो फारिग हो गए होंगे। इस तरफ देखने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर नारा तो ये होना चाहिए था, सेक्रेटरी बल्दियात कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कि कौंसल के अफसरान और मुलाजमीन के हुकूक़ जायज़ मराद का तहफ़्फ़ुज़ सेक्रेटरी बल्दियात की ज़िम्मेदारी है, जो कि वो अदा नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए था। लेकिन हमने आपको बता दिया कि बल्दिया वस्ती में आज ये टोकन एहतजाज था अफसरान का। अभी तो मुलाजमीन बाकी हैं और ये दायरा वसी हो सकता है और दूसरा एहतजाज कहीं और हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।